السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، نکاح کے سارے مسائل تقریباً جو میرے ذہن میں تھے، ویسے تو علم ایک سمندر ہے، اور ولیمہ اور اسی طرح حق مہر، یہ سارے آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً عرض کر دیے۔ معزز سامعین، آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا عنوان ہے، کیا لڑکی کو جہیز دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا جہیز ایک لعنت ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کو طعنہ نہیں دیتا۔ امیر لوگ اپنی بچیوں کو اتنا جہیز دیتے ہیں، غریبوں کی شادی کرنا مشکل ہے۔ غریب اپنی بیٹی کو کیا دیں؟ اور پھر جہیز دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنے باپ کی وراثت کا حق بھی ادا کر دیا، اب بچی کو وراثت سے حصہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آئیے اس موضوع کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے معزز سامعین، جہیز ایک بری رسم ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی، کوئی بیوی بھی جہیز نہیں لے کر آئی، اور اسی طرح جہیز نہ آپ نے کسی اپنی بیٹی کو دیا۔ حضرت علی کے بارے میں دو روایات ہیں کہ حضرت علی کی کفالت کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس لیے آپ نے کچھ چیزیں دی تھی، یا دوسرا حق مہر کی چیزوں سے چند سامان آیا تھا۔ بل مختلف قسم کی دو روایت میں مختلف واقعات آتے ہیں۔ الغرض لوگ آج اپنی بیٹیوں کی شادیاں محض اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کہ جہیز، ہمارے پاس جہیز کے پیسے نہیں۔ پھر آج تو ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، الحفیظ والامان۔ میرے دوستو، خدارہ یہ کام مت کریں، یہ کام مت کریں۔ کل کو اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دینی ہیں۔ لڑکی والے جب کہیں پر رشتہ کرتے ہیں تو لڑکے والے بالخصوص اتنی لمبی لسٹ وہ لڑکی والوں کو پکڑا دیتے ہیں کہ جہیز میں کار بھی ہونی چاہیے، جہیز میں فلاں چیز بھی ہونی چاہیے، فلاں چیز بھی ہونی چاہیے۔ جب تمہارے پاس یہ چیزیں، تم نے مطالبہ ان چیزوں کا کر رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں کیا لڑکی والوں سے لینا جائز ہے؟ وہ بیچارے پتہ نہیں کیسے گزارا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں ابھی تک نہیں ہو پائی، صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ لڑکے والوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے جو فرمائش سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی دو، یہ چیز بھی دو۔ تو جہیز ایک ایسی لعنت ہے کہ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ اپنی بیٹی کا جہیز ہم نے دینا ہے، اور اچھے سے اچھا دینا ہے، فریج کہاں، بیڈ کہاں، ٹی وی کہاں، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اور بعض لوگ تو مکان بھی دے دیتے ہیں۔ تو خیر، یہ جہیز اتنا لڑکے والوں کو بلکہ یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہم کوئی چیز نہیں لیں گے، جہیز میں کوئی چیز نہیں۔ لیکن آج ہم کہتے تو ہیں، ہمارے بڑے بڑے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز میں کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں لینا۔ بس جی، لینا کچھ نہیں، اگر وہ دے دیں تو پھر انکار کچھ بھی نہیں کرنا۔ لینا تو کچھ نہیں ہے، مگر اگر وہ دے دیں تو انکار نہیں کرنا۔ تو میرے معزز سامعین، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، ہم خود کہیں کہ آج اگر ہمارا ایک بیٹا ہے تو ہم اپنے بیٹے کی جہاں شادی کرتے ہیں اپنی بہو کے لیے کچھ نہ منگوائیں، کیونکہ ہم نہیں کچھ لیتے۔ اگر وہ کچھ دیں تو ہم واپس کر دیں۔ جب ہم واپس کریں گے تو ایک ہمارے واپس کرنے کی وجہ سے شاید کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کا موقع مل جائے۔ میرے معزز سامعین، آج ہم تو واپس کرتے نہیں ہیں، پھر جب ہماری اپنی بیٹی کی شادی آتی ہے پھر ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہماری چیخیں نکلتی ہیں کہ اب اس کو جہیز کہاں سے دیں گے، اب لڑکی والوں نے فلاں کر کے مطالبہ کر دیا اور ہم کیسے پورا کریں۔ تو میرے معزز سامعین، جب اپنے لیے خود نہیں سوچ رہے، عربی کے اندر ایک محاورہ ہے، کما دین تو دانو، جیسا کرو گے ویسا ہی ہوگا، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ آج اپنے بیٹے کی شادی کے لیے آپ اتنا بڑا مطالبہ کریں تو جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کرو گے تو وہ اس سے ڈبل مطالبہ کریں گے۔ کما دین تو دانو،
تو میرے دوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لڑکے والوں کو اسپیشلی روکنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں لیتے، اگر وہ دیں بھی تو واپس کر دو۔ یہ کیا بیڈ اتنے انچ کا ہونا چاہیے؟ تمہارے پاس اپنے سونے کے لیے اگر بیڈ بھی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، چھوڑ دو۔ لیکن میرے معزز سامعین، آج ہم اس بات کو سمجھیں، یہ بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ آج صرف جہیز کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ کیا ہے کہ ہم جہیز نہیں دیں گے تو نہ کٹ جائے گا، اور پھر تانا دیتے ہیں بعد میں، کبھی ساس تانا دے رہی ہے، کبھی نند تانا دے رہی ہے، کبھی جو ہے وہ بھابیاں تانا دے رہی ہیں، کبھی کوئی تانا دے رہا ہے کہ تو اپنے گھر سے کیا لائی تھی، کیا پکانے کے لیے ایک ہانڈی بھی تجھے نہیں ملی، کیا ایک چمچہ بھی نہیں ملا، کیا پلیٹ بھی نہیں ملی۔ تو آج ہماری بچیوں کو تانا دیا جا رہا ہے کس بات پر کہ تو جہیز نہیں لائی، تو اپنے گھر سے لائی کیا ہے؟ حالانکہ جتنا اچھے سے اچھا ان کے گھر والے دے دیں، لیکن یہی تانا ملتا ہے کہ تو اپنے گھر سے لائی کیا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن دوسرے کو تانا نہیں دیتا، کیونکہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تانا نہیں دیتا۔ اور پھر ہم بھی بڑے شوق سے اپنی بچی کی شادی میں اگر 15 لاکھ روپے کا فرنیچر بنوا رہے ہیں، 20 لاکھ روپے کا جہیز دے رہے ہیں، اور شادیوں کے جہیز کی تو لسٹیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ آخری ٹائم تک بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، ایک ذہن میں چھوٹا سا واقعہ آ رہا ہے۔ ایک بادشاہ نے قسم اٹھا لی، ایک تاریخ کی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ نے قسم اٹھا لی کہ اگر میں اپنی بیٹی کو دنیا جہان کی ساری چیزیں نہ دے پایا تو میری بیگم کو 3 طلاق کیا۔ بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ والا ذہن ہے، ذہن تھا، اب قسم اٹھا لی۔ اب کسی نے کہا کیا کرنا ہے، تب ہم تمام علماء کے پاس گئے، لیکن ایک مصعب نے یہ فرمایا، اللہ جزائے خیر دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، تو امام صاحب کہتے ہیں اپنی بیٹی کو قرآن دے دو، اس میں دنیا جہان کی تمام نعمتیں ہیں اور تمام کی تمام بھلائی ہیں۔ تو خیر یہ تو ایک اضافی قصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو میرے معزز سامعین، اچھا ہاں ایک بات اور سمجھ لیں، یہاں پر ہم جہیز دے کر اپنی بیٹی کو 15 لاکھ کا یا اپنی بہن کو 15 لاکھ کا یا 20 لاکھ کا جہیز دے کر یہ سمجھ لیتے ہیں شاید اب ہمارے مکان کی یا جائیداد کی وراثت میں اس بچی کا حصہ نہیں رہا۔ اور پھر اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا، اکثر لوگوں کو ہمارے اساتذہ کے پاس مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی یا ہم نے اپنی بہن کی شادی کی، اس کو 25 لاکھ اس کے اس پہ لگا دیا، لہٰذا اس کا حصہ ختم ہو گیا۔ تو میرے معزز سامعین، وراثت سے حصہ ختم نہیں ہوا، وراثت میں حصہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے شادی کی ہے تو اس پہ جہیز دینا یہ کوئی شریعت میں نہیں ہے، یہ ایک تو رسم تھی، بری رسم تھی، کبھی رسم تھی جس کو آپ نبھا رہے ہو، اور پھر یہ رسم نبھا کر یہ سوچ لینا کہ ہم نے اپنی بیٹی کی وراثت کا حصہ ادا کر دیا ہے، یہ شرعاً غلط ہے۔ اس کا شریعت میں حصہ جو بنتا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کا، اپنی جو ہے عزیز بچیوں کا حصہ دبا کر بیٹھے ہیں، والدین چلے جاتے ہیں دنیا سے، اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دینا، جی ہم نے شادی کر دی تھی، اور پھر بہنوں کو منتیں کی جاتی ہیں، بہنوں کی منتیں کی جاتی ہیں کہ اسے ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، یہ حصہ نہ لو۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اور بہن کے بارے میں کیا فرمایا تھا، ذرا سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، یا جس کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان کی تربیت اچھی کی اور ان کی شادی کر دی، جنت میں وہ میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو میرے معزز سامعین، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر 3 نہ ہو تو 2 ہو؟ فرمایا ہاں اگر 2 ہو تب بھی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یا نبی اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو؟ فرمایا ہاں اگر ایک ہی بیٹی ہو، اس کی تربیت کرے اور اس کی اچھی جگہ پہ شادی کر لے، اس کو دین سکھائے اور اچھی تربیت کرے، فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی اگر کسی کی بیٹی نہ ہو، بہن ہو؟ فرمایا ہاں اگر بہنوں کی تربیت بھی کرے اور ان کی اچھی جگہ پر شادی کرے تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ تو آج ہم بہنوں کو یا بیٹیوں کو جہیز دے کر یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے وراثت سے حصہ
پورا کر دیا ہے، تو میرے دوستو یہ بالکل غلط ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کی وراثت ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو کسی کا مال یا یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتا ہے، ظلمن کھاتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، وسیصلون سعیرا، اور وہ دہکتی آگ کے انگارے ہیں۔ تو میرے دوستو آج ہم دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی بچی کی شادی محض اس بنا پر نہیں ہو رہی کہ یہ جہیز ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ لڑکے والوں کو بالخصوص مطالبہ کرنا چاہیے، اور جہیز دیکھنے کے بعد، جہیز دینے کے بعد ہم وراثت کا سمجھ لیں کہ ہم نے وراثت کا حصہ ادا کر دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وراثت کا حصہ دینا پڑے گا، جائیداد سے بہنوں کا حصہ دینا پڑے گا، ہڑپ مت کیجئے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑے برائی ہے کہ ہم ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو میں نے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔